وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کو کیا ملے گا، کس طرح تقسیم ہوگی؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اگر بھائی ہے، بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، یہ بھی اس کی بھی وضاحت فرما دی قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہیں پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر حصے کم ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے حصہ زیادہ ملے گا، زیادہ ہوگا تو حصہ کم ملے گا۔ پھر فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ تیسرے حصے میں سارے شریک ہو جائیں گے، پھر شریکہ شروع ہو جائے گا، اور شریکہ کا ایسا بڑا ڈر آ جائے۔ سانو ہمارے معاشرے کو شریکے نے یہاں تک پہنچایا ہے، رشتہ داروں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں ایک کے پاس ایک سہولت آ گئی ہے نا، دوسرے کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نا ہم نے یہ لینا ہی لینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جائز ناجائز کوئی رستہ اختیار کر لیں، یہ سہولت ہمیں بھی چاہیے۔ کسی نے گھر لے لیا، کسی نے گاڑی لے لی، کسی کو منصب ملے، شریکہ کا منہ لال ہوئے تو اپنا منہ کٹ کٹ کے لال کر لینا، پنجابی دی مثال کرنا ضرور، اور یہاں تک پہنچا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بڑی اہم ترین مثال آ رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ، وہ عزیز رشتہ دار اتنے ظالم کہ شریکے میں اتنے آگے چلے گئے، عداوت دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے، بجائے دلجوئی کرنے کے حضور کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتر ہے، نسل ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا رسول ابتر نہیں ہے، ان شانیہ کا وہ الابتر، میرا دوست، میرا ولی، میرا نبی کس طرح ابتر ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھو، تم نے رب کے ساتھ تعلق بنایا ہی نہیں، تم نے رب کے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تم نے رب کے نبی کی حدیث کو، سنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، یہ ساری باتیں کر کے کہ اتنا اتنا حصہ ہوگا، وہ اس طرح شریک ہوں گے۔ تیسرے میں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، وصیت اور قرض کے بعد پہلے قرض کی ادائیگی، پھر وصیت پہ عمل۔ جو بھی وصیت کی جاتی ہے، اور وصیت کرنے والا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دوں کہ وصیت کرنے والا وہ خیال رکھے گا ان کو نہیں دے گا کہ جن کے حصے پہلے موجود ہیں، ان کو تو مل ہی جانے ہیں، جن کے حصے شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں ان کی بجائے کہیں اور وہ کرے گا۔ غیر مضار، تکلیف نہیں دینی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنے اپنے حصے پہ کار بند رہنا۔ تو اگر انج اپنا حصہ لے کے اتھے رکھ لیا تو نال کہانی اکھ نال ادھر ہی ویکھیا، نیت ہی خراب کر لی، تو جہاں نیت خراب ہوئی وہیں بیڑا غرق ہو گیا۔ بیڑے پار تب ہوں گے جب نیتیں ٹھیک ہوں گی۔ انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے میرے بھائی نیتوں کو درست رکھو، ان نیتوں پہ یہ بات آنے دو، ان نیتوں پہ یہ بات سنورنے دو کہ آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے نیتیں درست کر کے۔
یہ وراثت کے مسائل بڑے خشک مسائل ہیں، لائٹر انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ ثقیل اور دقیق مسائل اگر آپ نے دیکھنے ہیں، ان کے لیے بہت ساری علم الفرائض کی کتابیں، وراثت کی کتابیں موجود ہیں، ان کی طرف توجہ اور رجوع کیا جا سکتا ہے۔